अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कमेंट से होती है। और हम बात करते रहते हैं इसलिए कि जो अ, सियासत के पीछे सियासत चल रही होती है, बड़ी शकील मौजू होता है, लेकिन यह है कि करना ज़रूरी होता है। आज का जो है ना मौजू, कोशिश करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंदर जो टोटल गवर्नमेंट चल रही है इसके ऊपर फोकस रखें। देखें, अच्छी बात यह है कि पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मरीम नवाज शरीफ बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स दे रही हैं। सुथरा पंजाब, उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। मेरे बहुत आपको पता है फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूथी हैं तो जो यूथी हैं उनमें से कई एक जो जिनका पाकिस्तान विजिट हुआ है मौजूदा वक्त के अंदर, उन्होंने ये बताया कि भाई कुछ भी हो, बेईमान है, चोर है, डकैत है, लेकिन यार पार्किंग के लिए जगह भी मिल गई और बाजार में से गुजरना भी अब आसान हो गया है। गाड़ी का भी कोई मसला नहीं है कि कोई डैमेज कर देगा। लेकिन जो इंसान जो इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है ना, तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फौज जो उनसी है ना वो बिल्कुल बदनाम हो गई है। और ऐसी बात उन्होंने सब ने एक ही टाइप की सी बात करनी होती है, लेकिन वो एतराफ़ करते हैं। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में जिस तरीके से काम हो रहा है, तो रुकावट कहाँ पे है? रुकावट है वो माफियाज जो चले आ रहे हैं शुरू से, पाकिस्तान बनने से पहले की हैं और बाद में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ ली है। इसमें पुलिस है, इसमें आप कह लें कि अदालती निज़ाम है, जिसमें वकला हैं जो रहनुमाई करते हैं। रहनुमाई से ज़्यादा वो बदमाशी करते हैं। हर एक चीज़ को उलझाना और लोगों को जो है ना जलील करना, ये और झूठ बोलना, ये समझते हैं कि ये हमारा कारोबार है, उस पर वो फख्र करते हैं। कोई लोगों के मामलात हो वो अदालतों में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि यूं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये सब मिले हुए होते हैं, एक ही निज़ाम है। जज, वकील, काला कोट जितना है ना, ये ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला। दुनिया के अंदर जो है ना इनको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर हमने जो बात करनी है वो पाकिस्तान की करनी है, उसके अंदर तो ये तकलीफ दे हद तक जो है ना लोगों को गुमराह करते हैं। अब जैसे कि मरीम नवाज शरीफ ने इनिशिएट लिया, ये ऐसा लगता है कि शायद ये जंग शुरू हो गई है। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे ही होता है। आपस में बाकायदा बयानबाजियां हो जाती हैं, ये सब कुछ ऐसा होता है और इसी तरह से इंसाफ मिलता है। जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है आलिया नीलम, उन्होंने जिस तरीके से रिमार्क्स दिए वो पकड़ में आ गए। उन्होंने जो बात की वो पकड़ में आ गई। मरीम नवाज शरीफ ने जो बात की वो पकड़ में आ गई। अब जो जाना चल रहा है, वो यूथिया जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है उससे पूछे, वो ये कहता है कि नहीं, सारे मामलात अपनी जगह पे, खान के साथ अपनी जगह पे, लेकिन ये जो कब्जा माफिया ना, इससे जान छूटनी चाहिए। ये जो आपस में विरासती तकसीम और इसके ऊपर ये जो मामलात होते हैं, इससे जान छूटनी चाहिए। अब ये हो गई। दूसरा ये है कि पुलिस स्टेशन जो है ना, वो पुलिस में जो आप कह लें कि जितना अमला है, बिलखसूस जो पुराना अमला है, जो ये इस बात पे यकीन रखता है कि जब तक बंदा 8-10 चक्कर ना लगाए, उसके 2-3 महीने ख्वार ना हो, तब तक उसका काम करना ही नहीं चाहिए, वो मजलूम ही नहीं होता। और उसकी मजलूमियत दूर करने के लिए अपनी जेब भी गर्म करनी है। और अच्छा, वो इस शहर से ना बाहर नहीं आके दे रहा। जो आप कह लें कि जो नए पढ़े लिखे आए हैं, वो भी उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं तो ठीक हूँ, उनसे जब सामने मिलें, एसएचओ से, डीएसपीज, एसपीज, इस रैंक के जितने लोग हैं उनसे मिलें, वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे आपको। लेकिन वो कहेंगे कि यार इससे करवा लो। उनको पता है कि वो नीचे तंग करेगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, पर्चे नहीं देते, उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं बनाते, कोई ऐसे महकमाना कार्रवाइयां नहीं करते कि उस गंद को साफ किया जा सके। वजह कि जब वो नीचे से तंग होते हैं, वो माल इकट्ठा करके ऊपर पहुंचा देते हैं। ऊपर वाले कहते हैं कि चलो देखो, मेरे से मिलो तो मैं तो ऐसे करता हूँ, यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो। एक ये बड़ा मसला बना हुआ। राजा रजाक साहब भी परसों जो उनसे इस्लामाबाद से रावलपिंडी जो उन्होंने मेट्रो बस पर गए, अच्छा, वो इस फखर के साथ गए कि मैं इस चीज को पूरी दुनिया में जो ना हाईलाइट करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है।
کیا ان کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس پاکستان میں گاڑی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس فخر کو دکھانے کے لیے گئے تھے. ان کی جو ساتھ میں کزن تھا اس کی جیب کٹ گئی. اب جناب وہ تھانے صدر کے اندر جو نا وہ رپورٹ لکھوانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی حدود کا ہے، وہ لکھ نہیں رہے. پھر وہ آپس میں جو نا کافی وہ بات خراب ہوئی. لیکن بات یہ تھی کہ بہرحال وہ رپورٹ لکھوا گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو کی، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، وہ پوری دنیا میں جو نا دیکھی گئی. اور تکلیف اس بات کی ہوئی کہ یار وہی شخص جو ایک دن پہلے تک وہ پورے پاکستان کی پبلسٹی دنیا میں کر رہا تھا کہ یار یہ دیکھو، صفائی دیکھو، ستھرائی دیکھو، کام دیکھو کیسے ہو رہے ہیں، وہی شخص یہ بتا رہا تھا کہ جیب کٹ گئی اور پولیس جو تھی نا وہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تھی. تو پھر بعد میں ایف آئی آر کیوں ہو گئی؟ مسئلہ یہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. اب اس سسٹم کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کل آ جانا، پرسوں آ جانا، وہاں جاؤ، سب سے بڑے مجرم یہ ہوتے ہیں. کس طرح سے کہہ دیا ہمارے تھانے کی حدود نہیں ہے، وہ یہ اس کا تھانہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کا ایک اور جو نا بہتر آپ کو سلوشن نکالنا ہوگا. مریم نواز شریف کو اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا. مریم نواز شریف کے راستے میں عوام نہیں ہے، عوام مریم نواز شریف کے ساتھ ہے. وہ جو ذہنی مریض ہیں نا وہ بھی ساتھ میں، جو پی ٹی آئی کے جو یوتھی ہیں یہ بھی مریم نواز شریف کے ساتھ ہیں. کام کی حد تک ان کا ایک نظریہ، سوچ ہے، اس کا احترام بھی ہے. اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا، اب تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ پنجاب میں فیڈرل میں جو کچھ کام ہو رہا ہے، باقی 3 صوبوں میں جو نا آپ بلوچستان کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اتنا نہیں ہو رہا. 2 صوبوں میں تو لوٹ مار ہے، سندھ میں بھی اور کے پی میں بھی کھلی لوٹ مار ہے. وہاں پر تو عوام کو جو نا یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمارے ساتھ وہ تو حقوق اور یہ اور نہریں اور پنجاب کھا گیا، سندھ میں ایسا ہو رہا ہے، کے پی میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ملے ہی کچھ نہیں، ہمارے حق تھے. اور وہ بیچارے جو نا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بھاگ کے جو نا پنجاب کی طرف آتے ہیں، کمائی کرنے کے لیے پنجاب کی طرف آتے ہیں. ان کا حق ہے. ہسپتالوں میں اس وقت میں پنڈی کے اندر بتا رہے تھے کہ 60 سے 65% پنڈی کے جو 3 بڑے ہسپتال ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں جہاں پہ دوائیاں فری ملتی ہیں، 60 سے 65% کے پی کے لوگ آ کے جو نا وہ مستفید ہوتے ہیں. بھائی ان کا گھر ہے، ان کا حق ہے، وہ لیں. اور لیکن وہ یار بیچارہ کیوں آتا ہے پشاور سے، وہ کیوں آتا ہے کے پی سے یہاں پہ؟ اس کو اپنے گھر کے پاس ملنا چاہیے. اس کی دوائیوں کے لیے پیسے وہاں پہ جاتے ہیں. ذلیل ہوتا ہے بیچارہ یہاں پہ آگے، بھائی ہمارا آ جاتا ہے تو اس کا حق ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اور نہ اتنی گورنمنٹ کے اندر نہ دیکھیں 1000 میں سے کوئی 2 4 5 بندے بیمار ہوتے ہیں، ان میں سے 1 2 ہی جو نا اتنی ایوریج ہوتی ہے، وہ ہاسپٹل سے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں اس کا حق جا رہا ہے وہاں پہ، وہ ذلیل ہو کے جو نا وہ یہاں پہ آ رہا ہے. ذلیل اس کو کون کر رہا ہے؟ کے پی گورنمنٹ کر رہی ہے اور کوئی نہیں. یہ بھی اس کا گھر ہے اور وہ بھی اس کا گھر ہے اور ہم سب کا گھر پاکستان ہے. لیکن باتیں دیکھیں ان کی. کل آئے ہوئے تھے جناب وہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے لاہور میں گھومتے رہے. یار کوئی حالت ہے؟ جہاں جہاں سے نکل رہے تھے، جیسے ہی نکلتے تھے وہاں پہ رش پڑ جاتا تھا. پورے اگر آپ دیکھیں جہاں پہ یہ جاتے تھے لوگ دیکھ، ان کے اپنے کارکن، ان کے اپنے ماننے والے، وہ کہتے تھے یار یہ گند نکل جائے تو پھر ہم کام شروع کریں. لوگ کہتے ہیں بھائی جہاں جاتے ہیں پارکنگ مل رہی ہے، آج دکاندار بھی خوش ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے سیریس بائر آتا ہے، وہ جو ہر وقت ہمیں رش میں لگا ہوا تھا وہ نہیں آ رہا، کم ہو گیا، جیبیں کم کٹ رہی ہیں، لوگوں میں سکون ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹارگٹ جو ہم لے کے آتے تھے اس سے بہتر مل رہا ہے، سیریس کسٹمر ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ خامہ خواہ کا دیکھ بھال والا وہ نہیں آ رہا، ختم ہو گیا. آ کے 2 2 گھنٹے بیٹھ کے جو نا وہ چلے جاتے تھے کہ جناب یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، وہ یہ اتنے کا، اچھا ہم اتنے ہی دیں گے. وہ ایسے پرائز بتاتے تھے. 2 گھنٹے ان کا کیا اے سی میں بیٹھ گئے، پانی پی لیا، پھر انہوں نے 5ویں دکان سے جو نا سودا لے لیا. اب نہیں ہو رہا ایسا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ہم جاتے ہیں، ہم نے انجوائے کرنا ہے، بیٹھنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، دیٹس اٹ. یہ ہے ساری صورتحال. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے. جو یہ اس وقت میں صورتحال بنی ہوئی ہے نا، آہستہ آہستہ یہ معاملات جو ہے نا بہتر ہوں گے. اور جس طریقے سے
جو صورتحال بنی ہوئی ہے معذرت، یہ جو پولیس ایکسپوز ہو رہی ہے نا، اب پولیس کے اوپر بھی ہاتھ پڑے گا، بے عزت ہوں گے، پھر ٹھیک ہوں گے. جو جس کی رپورٹ لکھی جا سکتی ہے اس کی فوراً لکھ دینی چاہیے. نہیں کریں گے تو پھر کل کو جو نا یہی مریم نواز ہوگی، اور پھر ان کی جب لتر پریٹ ہوگی نا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو آتا ہوا جو حالات ہے نا اس کا خود دیکھ لینا چاہیے، ادراک کرنا چاہیے. باقی پولیس سے نا بہت لوگ تنگ ہیں. یہ ایک ماڈل پولیس اور ماڈل یہ بہتری کے لیے کوششیں ہیں. پولیس اب آگے ڈٹی ہوئی ہے، وکلا اب آگے سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھائیان ہم نے اس معاملے کو ٹھیک نہیں ہونے دینا. ہماری کمائی ہے، ہمارے بچے خنزیر کھانے کے اوپر تل گئے ہیں لوگوں کو تنگ کر کے، اور جو ایک عہد ہے رب کے ساتھ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو شیطان کے پیروکار ہوئے نا. 5 ٹائم نماز پڑھ لینے سے یہ کچھ نہیں ہوتا، اور کرو کام کرتوت وہ کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہو، تو ایسے کام کا کیا فائدہ. تو بہرحال کوشش ہے، اس میں کامیابی ہوگی. بہت بہتری ہوئی ہے. میاں محمد نواز شریف سے ایک غلطی ہوئی تھی، میں آخری بات کر کے نا بات ختم کر رہا ہوں. انہوں نے جب کام کیے تھے نا تو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی تھی. مریم نواز شریف جو کام کری نا وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہی. کسی جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن کسی جگہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ کم ہے. بلکہ زیادہ جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کم ہے. جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اس کو تو پھر یوتھیا خوب اٹھاتا ہے، یہ تصویر لگا دی، یہ کر دی. بھائی وہ کام دکھاؤ نا جس پہ تمہاری تصویر لگائیں. ماں سوائے لوٹ مار کے پروگراموں کے فراگوگی اور گھڑیاں اور ان کے اوپر تمہاری تصویریں لگی ہوئی ہیں. کوئی بتاؤ کوئی پروجیکٹ، کوئی ہاسپٹلز بنائے ہوں، کوئی سڑکیں بنائی ہوں، کوئی ٹھیک کی ہوں. جب آئے تھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کاندھوں پہ چڑھ کے، تو جو بنے ہوئے پروجیکٹ تھے انہی کے اوپر اپنی جا کے تصویریں لگا لیتے تھے. تو چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.